اتو یا شمس۔ یہ درست ہے کہ اہل عراق چاند کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور اس کی ٹھنڈی اور پر اسرار روشنی ان کے جسم کو آرام پہنچاتی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ زندگی کی ساری رونق سورج ہی کے دم سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ ان کے عقیدے میں شمس کو وہ مقام حاصل ہو گیا جو مصر میں آمون را کو حاصل تھا۔ چنانچہ سورج سے وہ تمام صفات منسوب کر دی گئیں جو بعد میں خدا کی ذات سے منسوب ہوئیں۔ وہ جہاں بین اور دانائے راز قرار پایا، جس کی نگاہیں ہر نیکی بدی کو دیکھ لیتی تھیں۔ انسان کی کوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں تھی اور نہ کائنات کا کوئی گوشہ اس سے چھپا ہوا تھا، لیکن اس ہماگیر قوت کے باوجود وہ نہایت شفیق، ستار، ایوب اور رحم دل دیوتا تھا۔ وہ مشکل کے وقت ہر حاجت مند کو کام آتا تھا۔ وہ انصاف اور صداقت کا پیکر تھا۔ وہ بد لوگوں کو سزا دیتا تھا اور نیک لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازتا تھا۔ چنانچہ ایک شاعر شمس دیوتا کی تعریف ان لفظوں میں کرتا ہے: تو جو تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور زمین و آسمان کی بدیوں کو کچل دیتا ہے، تیری شعائیں سمندر کی لہروں اور پہاڑ کی اونچی چوٹیوں کو اپنے جال میں گرفتار کر لیتی ہیں۔ سب لوگ تیرے ظہور پر خوش ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے سب لوگوں کا نگہبان ہے۔ خداوند یا نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، تو ان سب کی نگرانی کرتا ہے، اور جن کو زندگی عطا ہوئی ہے تو ان کا بھی پاسبان ہے۔ بے شک تو زمین اور آسمان کی سب مخلوقات کا گڈریا ہے۔ تو روزانہ بڑی مستعدی سے زمین کے اوپر سے گزرتا ہے۔ تیری شعائیں اس گہرائی میں پہنچ جاتی ہیں جس کا علم عظیم دیوتاؤں کو بھی نہیں ہے۔ سمندر کے اژدہے بھی تیری روشنی کے منتظر رہتے ہیں۔ دن کے وقت تیرا چہرہ تردد سے تاریک نہیں ہوتا، اور رات کے وقت تو آسودہ اور مطمئن آرام کرتا ہے۔ تو کتنی دیر تک جاگتا رہتا ہے؟ تو دن کے وقت سفر کرتا رہتا ہے اور رات کے وقت واپس جاتا ہے۔ تیرے سوا کسی دیوتا کو اتنی فکر نہیں کہ ہمارے لیے اپنے کو تھکائے اور ہلکان کرے۔ اس کے باوجود کوئی دیوتا اتنا تاباں و شاداں نہیں جتنا تو ہے۔ تو ان تمام ملکوں کے منصوبوں سے بھی واقف ہے جن کی زبانیں ہم سے مختلف ہیں۔ اے شمس، ساری دنیا تیری روشنی کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ تو خشکی کے اس مسافر کا رفیق ہے جس کی راہ کٹھن ہے، اور طریقے اس مسافر کی ہمت بڑھاتا ہے جو پانی سے ڈرتا ہے۔ تو انجان راہوں میں شکاری کی رہبری کرتا ہے، اور وہ سورج کی مانند اونچی سے اونچی جگہوں کو آسانی سے عبور کر لیتا ہے۔ تو سوداگر اور اس کی تھیلی کو سیلاب سے بچاتا ہے۔ تیرا وسیع جال اس آدمی کو گرفتار کر لیتا ہے جس نے اپنی دوست کی بیوی پر بری نگاہ ڈالی۔ تو بدی کرنے والوں کے سینگ توڑ دیتا ہے، اور جو شخص حساب میں بددیانتی کرتا ہے تو اس کی بنیاد گرا دیتا ہے۔ بے ایمان حاکم کو تو بندی خانہ کی راہ دکھاتا ہے، اور رشوت لینے والے کو سزا دلواتا ہے۔ اور جو شخص رشوت نہیں لیتا بلکہ کمزوروں اور مظلوموں کی وکالت کرتا ہے، تو اس کو خوشی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور وہ حاکم جو سچا فیصلہ کرتا ہے شاہی محل کا مستحق قرار پاتا ہے، اور وہ ساہوکار جو بھاری سود لیتا ہے اور ناجائز نفع کماتا ہے، آخر کار تیرے حکم سے تھیلی کا بوجھ کھو دیتا ہے۔ اور وہ جو 3 شیکل پر 1 شیکل نفع کماتا ہے تیرا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو تولتے وقت ڈنڈی مارتا ہے یا غلط بٹے استعمال کرتا ہے، آخر کار تیرے حکم سے اپنی تھیلی کا بوجھ کھو دیتا ہے۔ نیک کام کرنے والوں کو تو جیسے چشمہ حیات کی مانند اچھے پھل عطا کرتا ہے۔ کمزور انسان اپنی کھوکھلی آواز سے تجھی کو پکارتا ہے،
اور مفلس، مظلوم، ضعیف اور بد سلوکیوں کا شکار تجھی سے فریاد کرتے ہیں۔ یہ تھے صفِ اول کے دیوتا جن کو اتو اور انلیل کا قرب حاصل تھا، مگر ان کے علاوہ قدرت کے تمام مظاہر اور اوصاف کے الگ الگ دیوتا بھی تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کی وہ حیثیت تو نہ تھی جو انہوں کے ارکان وزارت کی تھی، لیکن وادی دجلہ و فرات کے باشندے ان کی بھی پوجا کرتے تھے اور ان کے بت مندروں میں رکھتے تھے۔ مثلاً جو کا دیوتا اشنان تھا اور مویشیوں کا دیوتا شموفان تھا، اور بچوں کی ولادت کی دیوی گولا تھی، اور نرسل کی دیوی ندا باتھی، اور سفر کا دیوتا پاسگ تھا۔ چنانچہ علماء آثار کا تخمینہ ہے کہ عراق میں کم از کم 3000 دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی۔ ان خداؤں کے علاوہ ہر خاندان بلکہ ہر گھر کا ایک ذاتی معبود بھی ہوتا تھا۔ اس معبود کا نام نہ تھا اور نہ اس کا کوئی بت بنایا جاتا تھا، البتہ اس کے لیے ہر گھر میں ایک چھوٹا سا حجرہ یا گوشہ ضرور مخصوص ہوتا تھا، اور خاندان کا بزرگ اس حجرہ میں بیٹھ کر اپنے انفرادی دیوتا کی پوجا کرتا تھا۔ اس معبود سے گھر والوں کے تعلقات بالکل ذاتی ہوتے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ وہ گھر کا ایک فرد ہوتا تھا۔ قیاس کہتا ہے کہ 18ویں صدی قبل از مسیح میں جب حضرت ابراہیم نے اپنے آبائی وطن ار کو خیر باد کہا اور حیران ہوتے ہوئے فلسطین میں داخل ہوئے، تو وہ اپنے اسی بے نام معبود کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے، اور یہی وہ معبود تھا جس کو انجیل ابراہیم اور اسحاق کا خدا کہتی ہے، کیونکہ وہ ابراہیم کا ذاتی خدا تھا جو سفر اور حضر میں ابراہیم کے ساتھ رہتا تھا۔